بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے اور ناول کو پلیز لائک ضرور کر دیا کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے بھی دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول طرف۔ اس ناول کا نام ہے بہاروں کا موسم، از قلم مومل علی۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ یہ ایک شارٹ ناول ہے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تمام ثبوتوں اور دونوں خاندانوں کے موقف کو سننے کے بعد پنچایت کا فیصلہ یہ ہے کہ غلطی سراسر عارف ملک اور مناہل شاہ کی ہے، چونکہ عارف ملک نے مناہل شاہ کو گھر سے ورغلا کر نکاح کیا ہے۔ اس سے شاہوں کی عزت پہ حرف آیا ہے، لہٰذا عارف ملک کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی چچا زاد بہن کو شاہوں کے بیٹے کے نکاح میں دے۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ روز قیامت میں اپنے چچا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس معصوم کا کیا قصور ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ عارف جاؤ اور زمل کو لے آؤ۔ چودھری نے عارف سے کہا، عبداللہ شاہ، آپ اپنے کس پوتے سے نکاح کروانا چاہتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ عبداللہ کسی کا نام لیتے، شجاع شاہ آگے بڑھ کر بولا، میں کروں گا، مناہل میری منگ تھی، اسی لیے یہ حق میرا ہے۔ عارف جاؤ زمل کو لے آؤ۔ وہاں ملک نے بیٹے کو کہا۔ عارف جیسے زمل کو لینے گیا، احمر شجاع کے پاس جا کر اس کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ اگر تم یہ نہ کرتے تو آقا جان مجھے کہتے اور میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ جانتا ہوں زمل میری جان، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ پنچایت نے تمہیں طلب کیا ہے، مجھے معاف کر دو میری وجہ سے۔ نہیں بھیا، میری زندگی آپ پہ قربان، یہ میری قسمت ہے۔ آپ چلے، میں چادر لے کر آئی۔ یہ زمل جانتی تھی کہ اس نے یہ سب کیسے کہا ہے۔ اس نے آخری دفعہ اس گھر کو دیکھا اور سائرہ اور مناہل سے گلے مل کر آ گئی۔ جیسے ہی وہ پنچایت میں آئی، اس کی نکاح شجاع شاہ سے کر دیا گیا۔ آج سے یہ ہمارے گھر کی بہو، اس کی آج سے ملک حویلی اور اس کے مکینوں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ چلو اب۔ اور عارف زمل کو گلے لگا کر بس شجاع سے یہ کہہ سکا، میری گڑیا کا خیال رکھنا۔ وہاب ملک تو اپنی اکلوتی نازو پلی بھتیجی کو اس طرح دیکھ کے ڈھیر سے ہو گئے تھے۔ شاہ حویلی پہنچتے ہی زرینہ جو مناہل کی ماں تھی، چیل کی طرح زمل پر جھپٹی اور یکے بعد دیگرے اس کے گالوں پر کئی تھپڑ دے مارے۔ بے حیا، بد کردار لڑکی، تو یہاں کیوں آئی ہے؟ تیرا خون ہی گندا ہے، بے غیرت۔ بس کریں بھابھی، بس کریں، کیوں اس معصوم کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہیں؟ اس کا کیا قصور ہے؟ آمنہ بیگم کو واقعی زمل سے ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ آمنہ، تم پچھتاؤ گی، یاد رکھنا اس بات کو، اس جیسی بہو، اس جیسی لڑکی کو بہو بنا کر۔ آمنہ بہو، تم اس لڑکی کو لے جاؤ۔ آغا جان آمنہ زمل کو شجاع کے کمرے میں لے آئی تھی۔ بیٹا تم آرام سے بیٹھو۔ جی آنٹی۔ زمل کو ان کی نرمی سے تھوڑا سا حوصلہ ہوا، وہ ان کے پاس جا بیٹھی۔ آنٹی نہیں، امی جان کہو، جیسے شجاع کہتا ہے۔ جی، وہ امی جان، میں بد کردار نہیں ہوں۔ بس بیٹا، میں جانتی ہوں تم جیسی پیاری لڑکی بہت نیک اور پاکیزہ ہے۔ تمہارا معصوم چہرہ تمہارے کردار کی گواہی دیتا ہے۔ میری کوئی بیٹی نہیں ہے، اگر ہوتی تو تم جیسی ہوتی۔ انہوں نے زمل کی گہری نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میری امی میری پیدائش کے وقت اس دنیا سے چلی گئی تھیں۔ مجھے امّو جان نے پالا، لیکن وہ بھی مجھے چھوڑ گئیں۔ انہوں نے مجھے بہت پیار دیا اور آج آپ بھی انہی کی طرح مجھے پیار کر رہی ہیں، مجھ سے بات کر رہی ہیں۔ میں بہت خوش نصیب ہوں، اللہ نے مجھے 3 ماؤں کا پیار دیا۔ آمنہ بیگم اس کی پیشانی چومتی، آرام کی تلقین کرتی چلی گئیں۔ ابھی وہ سوچوں میں گم تھی کہ دروازہ کھول کر شجاع اندر داخل ہوا۔ مضبوط جسم، روشن پیشانی، گہری کالی ذہانت سے بھرپور آنکھیں۔ زمل یک ٹک اسے دیکھے گئی تو زمل صاحبہ، آپ سے شادی آخر ہو ہی گئی، لیکن ابھی بات نہیں ہو سکتی۔ میں ضروری کام سے لاہور جا رہا ہوں، 1-2 دنوں تک آ جاؤں گا، تب بات ہوگی، آپ آرام کریں۔ یہ کہہ کر وہ اپنا سفری بیگ اٹھائے چلا گیا اور زمل کو لگا کہ سارا منظر ایک دم خالی ہو گیا ہو۔ صبح اس کی آنکھ زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے سے کھلی۔ او مہارانی،
تم یہاں مالکن بننے کے خواب مت دیکھو، یہ میری مناہل کی جگہ تھی جو تم اور تمہارے اس بھائی نے چھین لی۔ میری معصوم بچی کو ورغلا کر، اور اٹھو، جاؤ جا کر ناشتہ بناؤ اور برتن دھو کر میرے کمرے میں آنا۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر کچن کی طرف آ گئی۔ آنٹی کیا بناؤں؟ یہ کیا آنٹی آنٹی لگا رکھا ہے؟ مالکن بولو۔ جی مالکن جی، قیمہ بھون لو، ساتھ گاجر کا حلوہ بنا لو، اور لوکی اور ورکی پراٹھے اور آملیٹ بھی بنا لینا۔ جی بہتر، اور یہ سب 7 بجے تک تیار کر کے ٹیبل پر لگا دینا، اور تم سب باہر آؤ، کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ زرینہ بیگم حکم دے کر چلی گئیں۔ 7 بجے تک سب کچھ تیار کر کے وہ میز سیٹ کر چکی تھی۔ سب ناشتے کے لیے آ چکے تھے۔ ناشتے کے انتظامات دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ آج تو بوا نے کمال کر دیا، احمد نے حلوہ پلیٹ میں ڈالتے ہوئے بولا۔ کھانا بوا نے نہیں، اس نوکرانی زمل نے بنایا ہے، اب سے کچن وہی سنبھالے گی۔ امی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ تو بس چپ چاپ ناشتہ تم بس چپ چاپ ناشتہ کرو اور ڈیرے پر جاؤ۔ بھابھی آپ بس کرو، زرینہ نے نگینہ کو چپ کروا دیا تھا۔ نگینہ اور آمنہ افسوس سے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں، اور کچن میں یہ سب سنتی زمل آنسو پینے کی ناکام کوشش میں ہلکان ہو کر رہ گئی تھی۔ ملک نے وہاں اپنی مناہل کو بیٹی کہا ہی نہیں تھا، بلکہ بنایا بھی تھا۔ سائرہ اور حارث بھی اس کا بہت خیال رکھتے تھے، جبکہ حارث بہت چاہنے والا شوہر ثابت ہوا تھا۔ بس وہاں ملک دن بدن کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ ان کے گھر کی رونق، ان کے گھر کی تتلی کس حال میں ہوگی، اس سوچ نے ان کے گرد جال بن دیا تھا۔ سائرہ اور حارث بھی اس کو بہت یاد کرتے تھے، اور ننھا یزدان تو بس اپنی پری کو ہی ڈھونڈتا رہتا تھا، اور مناہل اور عارف بھی دکھی تھے۔ ان کی خوشیوں کا خمیازہ وہ معصوم بے گناہ بھگت رہی تھی، لیکن وہ وہیں مناہل کو بھی تسلی دیتے تھے کہ وہ شجاع جیسے بندے کے ساتھ ہیں۔ زرینہ بیگم نے زمل کو نوکرانی بنا دیا تھا، اس سے منہ اندھیرے اٹھا کر حویلی کے پچھلے حصے میں سردیوں میں کپڑے دھلواتی۔ 3 وقت کا کھانا اس کی ذمہ داری تھا۔ اس سب کے بعد وہ اس سے مالش بھی روز کرواتی تھیں۔ 1-2 بار نگینہ اور آمنہ نے منع کرنا چاہا تو زرینہ بیگم نے وہ واویلا کیا کہ زمل نے ان دونوں کو خود ہی یہ کہہ کر منع کر دیا کہ ایک نہ ایک دن سب صحیح ہو ہی جائے گا۔ اسے برا نہیں لگتا، لیکن یہ وہی جانتی تھی کہ وہ روز جیتی ہے، روز مرتی ہے۔ ذرا سی بات پر وہ اسے گالیاں دینی شروع کر دیتی تھیں۔ شجاع بھی 2 دن کا کہہ کر گیا، 2 مہینے لگا دیے۔ وہ دن رات اس کے خواب دیکھتی، اسے پتہ بھی نہ چلا کب وہ اس کی رگوں میں خون بن کر دوڑنے لگا۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، سفید اور لال چہرہ اب زرد ہو چکا تھا۔ آمنہ اور نگینہ اس کی اس حالت پر کڑ کر رہ گئی۔ دل بہار جو نگینہ کی بیٹی اور زرینہ کی بہو اور احمر کی بیوی تھی، آج کل تخلیق کے عمل سے گزر رہی تھی۔ بہت نیک دل لڑکی تھی، اکثر احمر کو ماں کو سمجھانے کا کہتی۔ ایک دن غلطی سے زمل سے چائے میں چینی تھوڑی زیادہ ہو گئی۔ اتنی سی بات پر زرینہ بیگم نے گرم چائے کا مگ زمل کے منہ پر پھینک دیا۔ تبھی شجاع اور آغا جان اندر داخل ہوئے۔ بہو، یہ سب کیا ہے؟ کچھ نہیں، آغا جان اس نیچ کو اس کی اوقات یاد کروا رہی تھی۔ گندا خون، بس بہت ہو گیا، تم کیا کسی کو اس کی اوقات یاد کرواؤ گی؟ کیا حال کر دیا ہے اس معصوم کا، ذرا دل نہیں کانپا تمہارا؟ شجاع، تم زمل کو کمرے میں لے جاؤ۔ شجاع زمل کو کمرے میں لے آیا اور اسے بیڈ پر بٹھا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ تھینک گاڈ، آپ کا چہرہ بچ گیا ہے، لیکن بازو بری طرح سے جھلس گیا ہے۔ لاؤ میں مرہم لگا دوں۔ نہیں، آپ رہنے دیں، I will do it by myself۔ شجاع بہت حیران ہوا اور اس سے پوچھنے لگا، آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے؟ میں M.Phil کر چکی ہوں اور میں آگے پڑھنا چاہتی تھی، لیکن وہ سب کہہ کر خاموش ہو گئی۔ شجاع بھی اس کے ہاتھ پر مرہم لگا چکا تھا۔ شکریہ زمل۔ زمل اٹھ کر چلی گئی اور ساتھ ہی شجاع کا دل بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ دل بہار کی طبیعت خراب ہو گئی۔
احمر آمنہ اور نگینہ کے ساتھ اسے لاہور CMH لے آیا تھا۔ وہیں پہ شجا اور آغا جان بھی آ گئے۔ ادھر حویلی میں زرینہ نے زمل کا حال خراب کر رکھا تھا۔ پہلے ہی وہ بیمار تھی اور اس کو پیٹ میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ چائے کی پیالی ان کو پکڑاتے ہوئے کیسے اس کا ہاتھ کانپا اور چائے زرینہ کے پیر پر گر گئی۔ زرینہ نے آؤ دکھانا تاؤ اس بے دردی سے مارا کہ وہ بیچاری بے ہوش ہو گئی۔ بڑی مالکن احمر بابا کا فون آیا ہے۔ بنتو نے آ کر زرینہ کو اطلاع دی۔ امی مبارک ہو، آپ دادی بن گئی ہیں۔ بیٹا ہوا ہے، بہت بہت مبارک ہو بیٹا۔ تم لوگ کب تک آؤ گے؟ بس آدھے گھنٹے تک۔ ٹھیک ہے بوا، کھانے کا انتظام کریں، اور بنتو تم صدقے کے بکرے منگواؤ۔ بی بی جی، وہ زمل بی بی کو ابھی تک ہوش نہیں آیا۔ تو میں کیا کروں؟ اچھا ہے وہ مر جائے، تم اپنے کام سے کام رکھو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جو کام کہا ہے وہ کرو۔ آغا جان کے ہمراہ جب سب نیا مہمان لیے سب اندر آئے تو لاؤنج کے بیچوں بیچ زمل کو دیکھ کر سب پریشان ہو گئے، اور شجا کی تو حالت بیان سے باہر تھی۔ آمنہ اور نگینہ جلدی سے آگے آئیں اور زمل کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگیں۔ آغا جان طیش کے عالم میں چکر کاٹ رہے تھے۔ کس نے کیا ہے یہ سب؟ وہ جی، بڑی مالکن نے۔ کب سے بے ہوش ہے بچی؟ جی کافی دیر سے۔ تو تم کیا کر رہی تھی؟ آغا جان ان سب باتوں کا ٹائم نہیں ہے، چلیں۔ شاہ اس کو اٹھا کر آگے بڑھا اور اسپتال کی طرف سب نکل گئے۔ شجا کے دوست کے توسط سے زمل کا علاج شروع کیا گیا۔ آپریشن تھیٹر سے باہر آ کر ڈاکٹر ہمدانی انہیں اذیت کا وقت دے کر چلے گئے۔ زمل کا اپینڈکس پھٹ گیا ہے، سر پر گہری چوٹ آئی ہے، اگلے 24 گھنٹے بہت مشکل ہیں، آپ سب دعا کریں۔ امی اس حد تک بھی جا سکتی ہیں؟ اوف یا اللہ، مجھے زمل دے دے، وہ میری آخری محبت ہے، کیسے رہوں گا میں اس کے بغیر؟ یا اللہ تو رحمان ہے، سن لے میرے دل کی بات۔ جان لیوا انتظار کے بعد ان کو زمل کی زندگی کی نوید ملی تھی۔ ایک ہفتے بعد ڈاکٹروں نے اسے گھر بھیج دیا۔ اس ایک ہفتے میں امی جان اور شجا نے اس کا بہت خیال رکھا۔ گھر آ کر سبھی اس کی خیریت پوچھنے آئے۔ آغا جان نے جب اس سے معافی مانگی تو وہ شدتوں سے رو پڑی۔ نہیں آغا جان، معافی مانگ کر شرمندہ نہ کریں مجھے بس آپ میرے گھر بھجوا دیں۔ امی، یہ آپ نے کیا کیا؟ اس معصوم کو اتنی اذیت؟ اوف، کیوں؟ اس کا کیا قصور تھا؟ میری اور حارب کی غلطی تھی، اس کو کیوں سزا دی گئی؟ حارب یا اس کے گھر والوں کا کوئی قصور نہیں تھا، میں گئی تھی ان کے پاس، اور اب بھی انہوں نے میرے سر پر عزت کی چادر ڈالی ہوئی ہے۔ آپ کی طرح نہیں کیا کہ مجھے اس جیسے حال کو پہنچا دیا ہو۔ اور امی جان اور پھپھو، آپ نے بھی منع نہیں کیا امی کو، سب سر جھکائے بیٹھے تھے۔ واقعی غلطی سب کی ہے۔ میں جا رہی ہوں، بس دعا کیجیے گا میرے حق میں، ملک حویلی والے کبھی نہ بدلیں۔ اسے ملک حویلی آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ وہ سب سے مل کر بہت خوش تھی۔ ایک دن آغا جان اور سب گھر والے ان کے پاس آئے اور زمل کا رشتہ مانگا۔ وہ سب رنجش بھلا کر آئے تھے تو وہاں کیسے نہ ہوتی۔ زرینہ نے بھی زمل سے معافی مانگی تھی اور اس نے بھی سب کچھ بھول کر انہیں معاف کر دیا تھا۔ موقع دیکھ کر شجا اس کے پاس آیا۔ آج میں بہت خوش ہوں، تم میری قسمت، میری محبت، میری زندگی میرے پاس ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں زندگی میں کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، بہت عزت اور پیار دوں گا۔ تم دو گی نا میرا ساتھ؟ اس کے ساتھ ہی زمل نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ زمل شاکنگ پنک اور اورنج شرارے میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ شجا کے کمرے میں دھڑکتے دل کے ساتھ وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی بلیک شیروانی میں تیار شجا کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم، کیسی ہو پری؟ ٹھیک ہوں۔ شرم سے گردن اور جھک گئی۔ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے شجا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زمل، تم میرے لیے کیا ہو یہ میں کبھی بھی لفظوں میں بیان نہیں کر سکوں گا۔ ہاں، اگر تم میرے ساتھ نہیں ہوگی تو میں مر جاؤں گا۔ زمل نے تڑپ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ شجا نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس سے معافی مانگی اور اپنے عشق کی داستان سنانے لگا۔ شجا جی جان،
میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ بولو جان بھی حاضر ہے، وہ آپ سب رسمیں ختم کرنے کی کوشش کریں اور یہاں ہاسپٹل بھی بنوا دیں پلیز۔ تم نہ بھی کہتی تب بھی یہ کام میں کرنے والا تھا۔ آئندہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا اور ہاسپٹل کا کام اگلے مہینے شروع ہو رہا ہے۔ تم دو گی نا میرا ساتھ؟ جمل نے مسکرا کے شجاع کے کندھے پر سر رکھ کے اعتراف کیا۔ اب خوشی ان کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی۔ بہار نے ان کی زندگی میں دستک دے دی تھی۔ باہر چاند بھی ان کے ملن پر مسکرا دیا تھا۔